بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 31 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ ہم ایک اور اہم ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے چائنا سے اور پاکستان سے، لیکن ہم نے آپ کو کمپیریزن بتایا تھا، اور انڈیا کا پورا انحصار جو ہے وہ امریکہ پہ ہے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ امریکن بلاک میں جا رہا ہے، جس میں جاپان بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے، اور اس کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ یعنی اسٹریٹجیکلی وہ اپنے ساتھ ملا لے۔ لیکن میں آپ کو خبر ہے، بریکنگ خبر ہے، بڑی خبر ہے، اور یہ غیر معمولی خبر ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہوا ہے۔ بحیرہ جنوبی سمندر جو چین کا ساؤتھ چائنا سی کہلاتا ہے، وہاں پہ امریکنز لڑاکا طیاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بالکل غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور امریکہ نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس، وہ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے دفاعی اعتبار سے، اور جدید ترین سسٹم ہے، ہر طرح کا ان کے پاس نظام موجود ہے، جاسوسی کا نظام موجود ہے، جدید ترین طیارے موجود ہیں، اور ایٹمی صلاحیت سے لے کے نہ جانے کیا کیا۔ لیکن ہوا یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور امریکہ کے تمام لڑاکا طیاروں کو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نے جیم کر دیا، اور ان طیاروں کا جو کنٹرول ہے وہ بیرونی دنیا سے منقطع ہو گیا رابطہ، اور وہ طیارے ایون پائلٹس کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے، اور یہ معاملہ چند سیکنڈ سے زیادہ، یعنی کہ 1 منٹ سے کم اور کئی سیکنڈ سے زیادہ پہ یہ رہا، اور اس کے بعد انتہائی خطرناک ڈیوائسز استعمال کی گئیں، چائنا نے کی اور جدید ترین کی، اور انہوں نے امریکن لڑاکا طیاروں کو چیلنج کیا اور مفلوج کر دیا۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2-3 دن پہلے کہ مسلسل جو امریکن لڑاکا طیارے تھے، یہ اڑتے تھے اپنے بحری بیڑوں سے، فوجی جو ان کے فوجی بحری جہاز ہیں وہاں سے، تو یہ بار بار چیلنج کر رہے تھے، اور تقریباً 12 دن سے مسلسل انہوں نے چائنا کی حدود کے قریب پروازیں کی، اور 76 کلومیٹر تک بھی یہ آئے، اور پھر یہ چیلنج کرتے تھے۔ چائنا PLA جو ہے وہ چیلنج کرتی تھی تو یہ واپس جاتے تھے۔ ہوا یہ جناب کہ یہ پوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ خبر باقاعدہ طور پہ، کہ آپ انبلیویبل۔ لیکن ایک اور بات بتاؤں گا، اس خبر کے بعد بتاؤں گا، پاکستان یہ کام کر چکا ہے، پاکستان نے بھی یہ کام کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ امریکی لڑاکا طیارے تھے اور یہ بحیرہ جنوبی چین کے اوپر یہ کر رہے تھے، اڑان بھر رہے تھے، اور غیر متوقع طور پہ ان کا آدھے راستے پہ کنٹرول ختم ہو گیا، اور آخر کار وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی، اور یہ رپورٹ ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ جب اس کے بعد ان کے الیکٹرانک ہوا یہ کہ کسی نے، یعنی کہ اس وقت نہیں پتہ چلا کہ کسی نے ان پہ الیکٹرانک حملہ کیا ہے، الیکٹرانکلی حملہ کیا ہے، ان کے سسٹم کو جیم کر دیا ہے، اور ان طیاروں پہ پراسرار اٹیک کیا گیا، پراسرار حملہ ہوا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ جنگی طیارے درمیان میں ہی تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت فضا میں تھے امریکہ کے، یہ جنگی طیارے کنٹرول سے نہ صرف باہر ہو گئے، بلکہ ان کا رابطہ چند سیکنڈ کے لیے قابو سے بھی یہ باہر ہو گئے، پائلٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے، وہ بھی بالکل بلائنڈ، اور پھر فوری طور پہ جیسے ہی ان کے اوسان بحال ہوئے وہ ختم ہوا،
اور یہ بحیرہ جنوبی چین کے یہ اس ایریے سے نکلے تو یہ واپس آئے، ان کا سسٹم بحال ہوا۔ اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ بحیرہ جنوبی چین کے جزیروں میں اور چٹانوں میں، پہاڑوں میں اور بہت سے الیکٹرانک جیمنگ ڈیوائسز وہاں پہ چائنا نے لگائی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ وہ محو پرواز بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے بہت ہی شارٹ ٹائم میں، انتہائی قلیل مدت میں چائنا نے یہ اٹیک کیا اور کامیاب رہا، اور امریکی جہاز جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے۔ اور اگر یہ مزید اس علاقے میں رہتے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ پاکستان یہ کام کر چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد جناب پھر وہی بات ہے کہ مطالبہ کیا گیا کہ جناب ان ڈیوائسز کو ہٹا دیا جائے اور یہ کام نہ کیا جائے، لیکن چائنا نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ریاستہائے متحدہ امریکہ کا۔ اور یہ جناب اس کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ امریکنز کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اتنے برقی جیمنگ آلے اور دشمن کے جو ریڈیو سسٹم جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور ہم بالکل بے یار و مددگار تھے اس وقت۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ چائنا نے جناب ابھی تو یہ تو صرف انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے، الیکٹرانکلی اٹیک تھا یہ، جو نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ان کا سسٹم جیم کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ فضائی دفاعی میزائل جناب، الیکٹرانک جیمنگ سسٹم، اور یہ ایسی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی جو وہ سادہ زبان میں بتاتا ہوں، جو ویوز جو نظر نہیں آتی، لہریں، وہ لہریں جو ہیں وہ بھی خطرناک حد تک ساؤتھ چائنا سی میں محسوس کی گئیں۔ اور اس دن سے لے کے جی امریکہ کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ابھی تک چین سے پیچھے ہیں، اور یہ پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اور اب کہاں پہ، اور امریکی فوج کے مطابق جی یہ ان کے ملک کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا خوفناک اٹیک کیا ہو، تو یہ چائنا نے کیا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے کہانی نہیں سنائی، یہ جناب رپورٹ بھی ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے بڑی سرکار ہے تو بڑی سرکار کے چیزیں چھپ بھی جاتی ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ میں نے بتا دیا۔ تو پاکستان یہ کام کر چکا ہے، اور پاکستان نے یہ کام کیا تھا جی 27 فروری کو۔ پاکستان نے جو 2 طیارے گرائے، SU-30 جسے کہتے ہیں، ایک طیارہ وہ گرایا، ایک MiG طیارہ گرایا گیا، ابھی نندن کو گرفتار کیا، اور ادھر انڈین فورسز نے خود ہی اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ تو پاکستان نے 27 فروری کو یہ کام کیا تھا کہ ان کا سسٹم ہی جیم کر دیا تھا، اور ہماری بھی ڈیوائسز کچھ بلند ہوئی تھیں، اور ان ڈیوائسز کی وجہ سے ان کا سارا کمیونیکیشن کا سسٹم بند ہو گیا تھا، ان کے رابطے منقطع ہو گئے تھے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ کامیاب آپریشن کیا تھا، 2 طیارے گرائے تھے، اور پھر انہوں نے غلطی سے اپنا ہیلی کاپٹر بھی گرا دیا تھا، جس میں اپنے ہی افسر اور جوان مارے گئے تھے انڈیا کے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے، اور چائنا کے پاس بھی ہے، اور کچھ اور ملکوں کے پاس بھی ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا ہے، جناب راجناتھ سنگھ نے یہ کیا ہے، وہ رافیل کا میں نے آپ کو قصہ سنایا ہی تھا۔ راجناتھ سنگھ نے دروازہ کھٹکھٹایا جی اسرائیل کا، اور انہوں نے اپنے اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے، اور وہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر دفاع جو اسرائیل کے ہیں، ان سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ طویل دورانیے کی شراکت داری ذرا تھوڑی سی ہٹ کے کی جائے، اور چائنا کے ہاتھوں ہم بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر چائنا جو ہے
وہ ہمیں کھا جائے گا۔ یہ راجناتھ سنگھ جی اب ان کی منتیں کر رہے ہیں اسرائیل کی، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ چائنا کے بھی رابطے ہیں، اور چائنا نے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ رابطے ہیں بلکہ چائنا ایک اور کام بھی کر رہا ہے۔ چائنا نے پچھلے دنوں فلسطین کے صدر کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں اور فلسطینی موقف کی بھی کہ حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور ان کی سیاسی اور سفارتی مدد کا بھی اعادہ کیا ہے۔ تو اسرائیل کو میرا خیال ہے کہ یہ چائنا ظاہر ہے پاکستان نہیں ہے، ویسے تو پاکستان کے معاملے میں بھی اسرائیل کو جب بھی میسیج دیا گیا تو اسرائیل واپس چلا گیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہمارے بیچ میں جو تنازع ہے یہ لڑائی ہمیں لڑنے دیں، آپ نہ آئیے گا۔ تو اس میں ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی ایسا ہوا، یعنی کہ دوست ممالک جو کہ پاکستان کے دوست ہیں اور ان کے تعلقات اسرائیل سے بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہوئی، تو اس کا پازیٹیو رسپانس آ چکا ہے۔ تو اب انڈیا کی راہ و رسم جو ہے وہ امریکہ پہ ہے، جاپان پہ ہے، آسٹریلیا پہ ہے، اور اب اسرائیل کے وہ گوٹے گٹے پکڑنے چکروں میں ہیں۔ منت سماجت کی جا رہی ہے کہ ہماری مدد کی جائے، اور اس سلسلے میں ہمیں ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیا جائے۔ امریکی صدارتی الیکشن کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، تو ان سب کا جناب یہ ایک اس کی ڈیٹیل اور بھی آئی ہے، ایک اور ڈیٹیل بھی سن لیں کہ یہ جو ووٹرز کے بارے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب فراڈ کا خطرہ ہے، اور تمام ووٹرز کو ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر بھیجیں گے، تو اس سے جو ہے الیکشن متاثر ہو سکتا ہے، اور نہ صرف الیکشن متاثر ہو سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، لیکن ان کی بات ابھی تک ان کی بات کی سنوائی نہیں ہو رہی، اور یہ چیز الیکشن سے باہر کر سکتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ تو میں نے جو آپ کو ایک بتا دیا کہ جناب اگر چائنا امریکہ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو 5 رافیل طیارے یا رفال، جو رافیل ہے یا رفال ہے جو بھی پروننسیشن ہے اس کا، فرانس میڈ ہیں، یہ فرینچ میڈ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو جناب کام اتنا آسان نہیں ہے، سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ چائنا کے پاس بھی کافی کچھ موجود ہے، لیکن اب جو ہے انڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں، سابق سیکرٹری ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے، انڈیا کو اپنی ساری ریویو کرنی چاہیے پالیسی، اور لیکن اس کا یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں چلا جائے، کیونکہ وہیں اس کی پھر بھی تھوڑی بہت عافیت ہے، اور ظاہر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ انڈیا کی یہ پرانی خواہش ہے کہ وہ چین پہ سبقت حاصل کرے ملیٹریلی، فوجی اعتبار سے۔ تو یہ حسرت اب دیکھتے ہیں کہ اس کو مہنگی ثابت ہوگی یا کیا ہوگی۔ ہاں ایک اور میں تاریخی جملہ بول دوں کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے، تو امریکی تھنک ٹینکس نے اور امریکہ کے جو خیر خواہ امریکہ میں ہیں، انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے، امریکی تھنک ٹینکس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی پہ غلبے کا خواب جو ہے امریکہ فی الحال اس کو ترک کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ امریکہ کے لیے واٹرلو ثابت ہو۔ واٹرلو کی ہسٹری میں انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، اور اس بات کو یہیں ختم کریں گے، لیکن آپ ضرور واٹرلو کی اصطلاح کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا
کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ساؤتھ چائنا سی امریکہ کے لیے واٹر لو ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ساؤتھ چائنا سی کو پہ وہ کیا کہنا چاہیے اجارہ داری قائم کرنے کے خواب ابھی امریکہ نہ دیکھے۔ تو میں اپنے انڈیا کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ وہ بھی ضرور جناب اس چیز کو دیکھیں۔ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو آپ سے چھپائی جا رہی ہیں، آپ کو نہیں بتائی جا رہی، اور آپ کو بالکل حسین خواب دکھائے جا رہے ہیں، بلکہ جھوٹے خواب دکھائے جا رہے ہیں، اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو سمجھ چکے ہیں، آپ بھی سمجھیں کہ یہ کبھی امریکہ، کبھی روس اور کبھی اسرائیل، ان کے ہاتھوں میں ہم کب تک کھلونا بنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اپنے میوچل جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کریں، اور ہم آئیں جائیں، ایک دوسرے سے ملیں اور ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ تو یہ ہے جناب سچویشن، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔